ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے شبانہ ہیں یہ معلوم کرتی ہیں کہ ان کی ایک بہن ہے، ان کے شوہر نے جو ہے ان کو 3 طلاق دے دی غصے میں، اور 3 طلاق دینے کے بعد انہوں نے جو ہے ان کی بہن نے، جنہوں نے سوال کیا ان کے ہسبینڈ سے معلوم کرا کہ اس طرح سے طلاق ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی ہاں طلاق ہو گئی. تو یہ اپنی والدہ کے گھر پہ آ گئی ان کی بہن، اور اس کے بعد وہ اپنے والدہ کے میں رہنے لگی. بعد میں شوہر نے اس طلاق شدہ عورت کو فون کیا اور یہ کہا کہ اس سے غلطی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تھوڑا رونا دھونا ہوا، ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور عورت جو ہے وہ اسی جس آدمی نے طلاق دی تھی اس کے ساتھ جا کر رہنے لگی. اور پہلے وہ آدمی بہت پریشان رکھتا تھا، بہت زیادہ تنگ رکھتا تھا، اور اب جب طلاق کے بعد وہ لے کر گیا تو وہ کسی قسم سے کوئی پریشان نہیں رکھتا. اب وہ عورت خوش ہے. جب انہوں نے سوال کرنے والی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کی طلاق ہو گئی ہے، اس طرح رہنا یہ جائز نہیں ہے، آپ کو اپنے گھر آنا چاہیے، تو بہن نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مرضی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی تقدیر تھی، اور اب میں پہلے سے زیادہ خوش ہوں، اب وہ مجھے پریشان بھی نہیں کرتے. اس حادثے کے بعد وہ زیادہ سدھر گئے ہیں اور جو ہے مجھے ٹارچر بھی نہیں کرتے، اور میں پہلے سے زیادہ خوش رہ رہی ہوں. پہلے مجھے پریشان کرتے تھے، اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ مجھے پریشان نہیں کرتے. لہٰذا وہ عورت جو ہے طلاق کے بعد یعنی 3 طلاقوں کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. سوال پوچھنے والی کا سوال یہ ہے کہ ہم نے ان سے قطع تعلق کر لیا ہے، اب ان سے جو ہے ہم بات چیت نہیں کرتے، اسی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم نے ان سے جو ہے تعلقات ختم کر دیے، میں نے اور میرے ہسبینڈ نے، دونوں نے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ شادی وغیرہ میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر اگر بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ رشتہ دار دوسرے پوچھتے ہیں ہم سے کہ آپ اپنی بہن سے کیوں نہیں بولتی ہیں یا کیوں نہیں ملتی ہیں، تو ان سے کیا معاملہ، ان کو کیا بات بتائی جائے، کہ ان کو حقیقت بتانی چاہیے یا ان سے جھوٹ بول دینا چاہیے، اور کیا انہوں نے یہ قطع تعلق کر کے ان کے اور ان کے ہسبینڈ نے صحیح کیا یا نہیں. اور انہوں نے اپنی اس بہن سے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تم اس آدمی سے دور ہو جاؤ گی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے حساب سے، کیونکہ تمہاری طلاق ہو گئی تو اس کے بعد ہی تم ہمارے گھر میں آنا، باقی تم اب ہم سے مت ملنا. تو کیا ان کا ایسا معاملہ صحیح ہے یا نہیں. اصل میں یہ جو طلاق کے مسئلے کیونکہ ہوتے نازک ہیں، اس میں چاہیے تھا یہ آپ کو کہ آپ کے علاقے یا شہر کے کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین کے پاس جا کر معلوم کیا جائے. لیکن کیونکہ مسئلہ جو ہے طلاق سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ آپ کے معاملات سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ انہوں نے 3 طلاقیں دیں تو 3 طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں عورت کا اسی شوہر کے ساتھ رہنا بغیر نکاح، بغیر دوسرے معاملات کیے ہوئے، یہ جائز نہیں ہے. جب وہ آدمی پہلے ٹارچر کیا کرتا تھا، مارا کرتا تھا یا دوسری اذیت پہنچایا کرتا تھا، اس کے بعد عورت نے کہا کہ طلاق کے بعد وہ ایسا کچھ نہیں کرتے. اصل میں یہ ایک شیطان کی جو ہے وہ چال ہوتی ہے، اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے. جس مقصد کے لیے شیطان دنیا میں آیا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے مسلمان دنیا میں آیا ہے وہ اپنے کام سے غافل ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے شیطان کے کام میں اور موجودہ دور کے مسلمان کے کام میں. کہ شیطان آج بھی اپنے کام میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. جب کسی بندے کا ایمان چلا جاتا ہے تو وہاں شیطان زیادہ دخل نہیں کرتا، یا پھر اگر کسی کو گناہ میں لگا دیتا ہے تو پھر وہاں زیادہ دخل نہیں کرتا. شیطان کا دخل وہاں ہوتا ہے کہ جہاں بندہ گناہوں سے ابھی تک بچا ہوا ہے یا پھر اس کا ایمان سلامت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو کفریہ وسوسے آتے ہیں. وہ وسوسے اسی لیے آتے ہیں کہ ان کے پاس ایمان ہے تو اس کو جانے کے خوف کے وسوسے آتے ہیں. کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ خیال کرتے ہیں تو کبھی اس کے رسول کے لیے کچھ الٹے سیدھے خیال من میں ان کے آتے ہیں. وہ توبہ کرتے ہیں پھر خیالات آتے ہیں. شیطان وہ جو ہے وسوسے جو ہے وہ ڈالتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شیطان ہے وہ مچھر کی سونڈ کی طرح آدمی کے دل کے اندر اپنا منہ ڈال کے اس میں دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. تو شیطان جو ہے دلوں میں برے خیالات پیدا کرتا ہے، اور جب وہ بندے کا ایمان چلا جاتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا وسوسے اکثر نہیں آتے. بعض لوگوں کے واقعے علماء نے آپ کو سنائے ہوں گے کہ جب تک وہ صحیح العقیدہ سنی ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں جو ہے وہ اتنے خیالات آتے ہیں دنیا کے بہت سارے. تو اس کا مطلب شیطان ان کو
نماز سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ بد عقیدگی کی طرف چلے جاتے ہیں، مطلب وہابی وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اب ہم بڑے سکون سے نماز پڑھتے ہیں، اب ہمیں کوئی خیال نہیں آتا۔ تو جب ایمان ہی چلا گیا، شیطان کا کام مکمل ہو گیا، تو اب وہ اپنا دوسرا کسٹمر ڈھونڈتا ہے، تو پھر وسوسے ڈال کے وہ وہاں پر کیا کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ کہ شیطان جب دو میاں بیوی کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو وہاں پر شیطان زیادہ دخل کرتا ہے، عورت کو بھڑکانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے کہ عورت زبان چلائے اور جو ہے بدتمیزی سے کام لے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے، تو اس لیے وہ اس کے لیے آسان شکار ہے کہ وہ اس کو بھڑکا کے آدمی اور عورت کے اندر لڑائی کرائے، گھر کو جو ہے بگڑوائے۔ تو جب تک یہ دونوں صحیح معاملے پہ رہتے ہیں، حلال طریقے سے ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں، تو شیطان کو یہ چیز جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی۔ تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان کو ایمان سے ہٹایا جائے، یا پھر ایمان سے نہ ہٹ سکیں تو کوئی ایسا گناہ میں ان کو لگا دیا جائے جو گناہ جاریہ ہو۔ تو شیطان کرتا یہ ہے کہ آپس میں پھر ان کی لڑائی وغیرہ کراتا ہے، جب لڑائی ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے، تو پھر یہی شیطان عورت کا استعمال کرتا ہے کہ نہیں اب میں خوش ہوں، یہی اللہ کی تقدیر ہے۔ یہ سب بولنے کے لیے بھی دل کے اندر شیطان جو ہے وہ ابھار رہا ہوتا ہے۔ تو عورت کیونکہ آسان شکار ہوتی ہے شیطان کا، ہتھیار بھی ہے وہ شیطان کا، تو اسی لیے وہ جلدی بہکاوے میں آتی ہے۔ تو اب کیونکہ شیطان نے ان کو گناہوں میں لگا دیا کہ اب یہ ہمیشہ ناجائز تعلق میں ہی رہیں گے، اور یہ اپنے دل کو ایک جھوٹا اطمینان دینے کی کوشش کریں گی، جو آپ کی بہن ہے، کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، ایسا تھا یا ویسا۔ تو جب لوگ اپنی کرنی کو خود قبولتے نہیں ہیں تو بعد میں اس کو تقدیر کا نام جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ ایسا لکھا تھا۔ اگرچہ تقدیر میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، مگر یہ کہ آدمی کو صحیح اور غلط کی پہچان بھی بتائی گئی ہے، اس کو حرام اور حلال کی تمیز بھی سکھائی گئی ہے۔ تو یہ آپ کی بہن کے سوال کا جواب تھا کہ شیطانی وسوسہ ہی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب وہ خوشحال ہیں۔ اب جب آپ گناہوں میں لگاتار مبتلا ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی ناراضی کا بھی سبق ہے یہ، جو آپ شوہر کے ساتھ، اس شوہر کے ساتھ کہ جس نے آپ کو طلاق دے دی، اس کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب شیطان وہاں لڑائی کیوں کروائے گا، کیونکہ اب وہ گناہ جاریہ چالو کر چکا ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس شوہر سے، یعنی جو آپ کا شوہر اب نہیں ہے، اس سے جدا اختیار کریں، اور جن لوگوں کو اس کی خبر ہے ان کو اپنی توبہ پر بھی گواہ بنائیں کہ آپ نے توبہ کر لی ہے، اور اپنے والد کے وہاں جو ہے وہ واپس جائیں بعد عدت گزارنے کے، یا اگر عدت کا وقت نکل چکا ہے تو پھر کہیں اور نکاح کریں اور اپنی زندگی خوش رکھیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیا تو بالکل صحیح کیا، اس میں کوئی آپ پر گناہ والی بات نہیں ہے۔ آپ نے اللہ رسول کے لیے ایسا کیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے۔ جو آپ نے ان سے کہا کہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گی، اس سے الگ نہیں ہوں گی جب تک آپ ان کے گھر پہ نہ آئیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب آپ کا ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا رشتہ داروں کے اندر دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو ایسے میں اول تو یہ کہ کسی کو اس طرح کے کسی کے فیملی میٹر میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کا گھر بگڑا تو اس کی وجہ جانے، یا دوسرے کا گھر میں جو معاملہ ہوا اس کی وجہ جانے، تو یہ جاننا نہیں چاہیے۔ بالفرض اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اپنی بہن سے کیوں نہیں پوچھتی، تو آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو سچ بولنا بھی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ کو جھوٹ بھی نہ بولیں اور آپ کو سچ بھی بتائیں ان کو، یہ بھی ضروری نہیں۔ آپ بات کو ٹال سکتی ہیں، آپ بات کو منع کر سکتی ہیں، یا ان شارٹ ایسا میسیج ان کو دے سکتی ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ بتانا نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ جو ہے اپنی سسٹر سے نہیں بولتی، بات نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ تو آپ ان سے کہہ سکتی ہیں کہ وہ ان کا اور میرا معاملہ ہے، جو وجہ ہے وہ جانتی ہیں، تو میں ان سے نہیں بولتی، جو وجہ ہے وہ جانتی ہیں۔ انشاءاللہ جب وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لیں گی تو ہم ان سے بولنے لگیں گے۔ اس طرح آپ ان کو شارٹ میں کہہ سکتی ہیں، تو اس سے بات پوری بھی نہیں کھلے گی اور جھوٹ بھی نہیں ہوگا، اور کسی کا جو ہے معاملہ وہ اوپن بھی نہیں ہوگا۔ اب جس پہ خود بظاہر اوپن ہے تو اس کو رہنے دیا جائے، لیکن جن کو پتہ بھی نہیں اور ان کا جاننا ضروری بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بتایا بھی نہ جائے۔ کہہ دیا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو اس کی وجہ ہے وہ میری اور اس کی وجہ تھی کوئی بات، بس جس وجہ سے معاملہ ہوا ہے، اور جب وہ اس بات سے توبہ کر لیں گی، رجوع کر لیں گے، تو ہم بولنے لگیں گے کچھ ہمارا آپسی معاملہ ہے، اس طرح سے کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب اگر وہ کسی شادی بیاہ کے اندر ملتی ہیں اور سامنا پڑتا ہے، تو اگر بالفرض وہ سلام کریں تو
تو آپ ان کا جواب چاہیں تو دے دیں، اور اگر سامنا پڑے تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا دوسرے کام میں مشغول رہیں، اور کوشش کریں کہ ان سے آمنا سامنا نہ ہو۔ اور اگر بالفرض اگر وہ ملتی ہیں اور آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتی ہیں اور آپ کے پاس اچھا موقع ہے ایسا، تو شادی بیاہ کے اندر آپ ان کو بلا کر ان سے بات کر کے دعا سلام کر کے اور اچھی طرح ملاقات بھی کر سکتی ہیں، اس صورت میں کہ جب کہ آپ کو ان کی اصلاح مقصود ہو، اور ان کی اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو آخرت کا اللہ رسول کا خوف دلائیں، اور یہ چیز ان کو بتائیں کہ بروز قیامت آپ کو جو ہے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہی ہوگا۔ آپ دل میں دنیا میں یہاں بھلے ہی دل میں مطمئن ہو جاؤ کہ اب شوہر اچھا ہو گیا ایسا ویسا، لیکن یہ معاملہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کو ناجائز کام قرار دیا ہے۔ آپ اس کام پہ آمادہ ہو تو کل جب آپ قبر میں جاؤ گے تو یہ شوہر آپ کو بچانے نہیں آئے گا، اور وہاں کے عذاب سے، وہاں پڑنے والے جو قبر کے اندر ہولناک پریشانیاں ہیں اور اس کی تکلیفوں سے اس کو آگاہ کرائیں۔ اگر آپ ایسا کر سکتی ہیں تو پھر آپ کو ان سے بارات میں، شادی بیاہ میں بولنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ان کی اصلاح ہو سکے، تو آپ یہ کام کر لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ان کے بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے، اب وہ بولتے ہیں یا سلام دعا کرتے ہیں تو کیا ہمیں ان سے بھی نہیں بولنا چاہیے؟ تو دیکھیں، بچوں کو تو اس میں کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ بچے ہیں، ان کو اس بارے میں کوئی زیادہ خبر بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر بچے آپ سے بولیں یا دعا سلام کریں، یا آپ بچوں سے پیار کرنا چاہیں، ملنا چاہیں، تو چھوٹے بچوں سے آپ کو اس کی اجازت ہوگی کہ آپ ان سے مل بھی سکتی ہیں اور ان سے جو ہے محبت کا اظہار بھی کر سکتی ہیں، اور بچوں کو یہ بچے دعا سلام کریں تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں، سوائے اس شوہر کے اور یعنی اس مرد کے، اور اس عورت کے علاوہ بچوں سے جو ہے قطع تعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ پتھر میں اصل لالے پرن